کہ ان کے سامنے جا کے بیٹھتے ہو، ایک ہی کمرے میں اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرنا سرکار نے حرام فرمایا ہے۔ تم کس حدیث سے اس کو جائز سمجھتے ہو؟ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ نہیں جی، ہمیں اپنے نفس پہ بڑا بھروسہ ہے۔ تم کون ہوتے ہو اپنے نفس پہ بھروسے کی باتیں سکھانے والے عوام کو؟ سرکار سے بڑا کوئی متقی پرہیزگار کائنات تک قیامت تک آ سکتا؟ میرے نبی علیہ السلام عورتوں کو جب بیعت فرماتے تو پردے کی حالت میں بیعت فرما کرتے تھے۔ غور کرو، یہ آج ہمیں سکھاتے، ہمیں بڑا اطمینان ہے اپنے آپ پہ۔ نبی علیہ السلام فرمائے کہ حرام، وہ کہے مجھے اپنے آپ پہ اطمینان۔ سرکار نے جب بھی کسی عورت کو بیعت فرمایا تو کس حالت میں فرمایا؟ اونچی بولو، کس حالت میں؟ اب سنو، وہ کہے یہ ہے وہ ہے، میں نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان عرض کر دیتا ہوں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں دنیا چھوڑ کے، سیاق کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا اس کائنات میں ایک مرد کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ایک مرد کی طرف، فرمایا جو سب سے بڑی فتنے والی چیز ہے، ایک مرد کی طرف کیا کرتے ہوئے؟ سب سے بڑی، فرمایا جو فتنے والی چیز ہے، فرمایا وہ اجنبی عورت ہے۔ یہ سرکار کی سیاق میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ کون سی چیز ہے؟ ذرا اونچی بولنا ہے۔ اجنبیہ، یہ سب سے بڑا کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ کس کے حق میں؟ مرد کے حق میں سرکار فرماتے ہیں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ سب سے بڑا کیا ہے؟ کون سی چیز؟ اجنبی عورت۔ غور کرو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام فرمائے میرے جانے کے بعد اس کائنات میں مردوں کے حق میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ کیا ہے؟ اور بندے انہی کے پاس جا کے بیٹھے تو انہوں نے قرآن و سنت کے خلاف کیا کہ نہ کیا؟ بھائی صاحب، کوئی مفتی ہو، کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی شیخ الاسلام بنا پھرا ہو، کہنے کو تو کوئی اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اصل نظام یہ ہے کہ بندہ جب قرآن و سنت کے مطابق ہو تو اللہ کے ہاں کوئی عزت ملتی ہے۔ لقب لکھوانے سے بندے کو کچھ ملتا، ورنہ تو جو مرضی کھڑا ہو جائے، بڑے بڑے بورڈ لکھوانے کس کو نہیں آتے؟ میں آج سے شیخ الاسلام بن گیا ہوں، سمجھ نہیں آتی کیسے شیخ الاسلام اور کیسے جناب والا وہ فلاں فلاں اور فلاں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک فرمان سیاق میں موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، آپ غور کرنا۔ آج میڈیا پہ آپ کو ایسے شیطان نظر آتے ہیں جو سرکار نے آج سے 1400 سال پہلے نشاندہی کی تھی۔ صحیح مسلم ہے، باب الامارہ، اور حدیث کا نمبر ہے 4785، 4700۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میرے کچھ لوگ ایسے آئیں گے، کچھ لوگ ایسے آئیں گے، کیسے؟ فرمایا وَسَيَقُومُ فِيهِمُ الرِّجَالُ، میری امت میں کچھ مرد ایسے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے، قلوبہم قلوب الشیاطین فی جسمان انس، فرمایا ان کی جسامت دیکھو گے تو انسانوں جیسی ہوگی، جسامت دیکھو گے تو، اور قلوبہم قلوب الشیاطین، اگر ان کے دلوں کے کردار کی طرف جھانکو گے تو فرمایا انسانی شکل میں ان کے قلب شیطانی ہوں گے۔ ان کے قلب کیسے ہوں گے؟ قلوبہم قلوب الشیاطین۔ میرا بھائیوں سے سوال ہے، آخر سرکار نے یہ جملہ کن کے لیے فرمایا ہوگا؟ جو سرکار کی شریعت پہ چلتا ہو، بولو تو صحیح بھائی، یہ اسی کے لیے ہے جو شیطانی کام کرتا ہے، جو شیطانی کام۔ اور آپ نے آج تک 3 قسطیں پیچھے سنا، یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ گانے باجے، یہ ڈانس، یہ کنجریاں، یہ سب شیطانی افعال اور شیطانی کردار ہے۔ اور سرکار نے فرمایا شکل تو انسانوں جیسی ہوگی لیکن اندر سب شیطنت بھری پڑی ہوگی، اندر سب شیطنت۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ وَسَيَقُومُ
فرمایا آئیں گے، ہیں نہیں۔ آج ہم ایسے انسانوں کو جن کا کردار شیطان کی طرح ہے، آج ہم اپنی آنکھوں سے ان کو میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں۔ کہ میڈیا پہ جتنے لوگ فلموں ڈراموں میں، گانے بازوں میں، ڈانس میں یا اس کے جو مشابہ اور پروگرام نشر کیے جاتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف، یہ سب کے سب شکل انسانی رکھتے ہیں۔ ان کے قلوب کیسے ہو گئے؟ اونچی بولو بھائی، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ کے محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، قلب شیطانی ہے۔ اس موضوع کی آج آخری قسط کی آخری حدیث پاک، میڈیا اور مسلم کی ذمہ داری، چوتھی قسط اور آخری قسط اور آخری حدیث پاک جامع ترمذی سے ہم لے آئے، باب الفتن سے لائک، حدیث کا نمبر 2210 ہے، 2200۔ سرکار مدینہ علیہ السلام سے مولا کائنات علی مرزا کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حدیث کے راوی کون ہے؟ اونچی بولنا ہے، سیدنا علی المرتضی خلیفہ رابع، خلیفۃ المسلمین والمؤمنین، امام المشارق والمغارب، حسنین کریمین طیبین طاہرین کے ابا جان، سیدہ خاتون فردوس سلام اللہ علیہا کے شوہر اور سرکار کے حقیقی غلام سیدنا علی المرتضی حدیث کے کیا ہیں؟ اونچی بولو، حدیث کے راوی کون ہیں؟ ان علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلہ حل بها البلاء۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جب میری امت میں 15 قسم کے کردار اور افعال آ جائیں گے، کتنے قسم کے کام آ جائیں گے؟ 15 قسم کے۔ فرمایا حل بها البلاء، جب وہ یہ کام کریں گے تو گویا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو نازل کرنے کا ذریعہ بھیج دیا ہے۔ اب ان پہ اللہ کا عذاب وقتاً فوقتاً نازل۔ کتنے کام؟ وقت مختصر ہے، غور کرتے جائیے گا۔ قیل وما ہی یا رسول اللہ، صحابہ پریشان ہو گئے، آخر وہ کون سے ایسے غلیظ 15 کام ہیں جن کی وجہ سے امت پہ اللہ کا کیا نازل ہوگا؟ عذاب۔ قیل وما ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 15 کام کون سے ہیں؟ سرکار نے گنوا کے صحابہ کو عطا فرمایا۔ قال اذا كان المغنم دولا، فرمایا جب بیت المال کو اپنا مال سمجھا جائے، جب بیت المال کو، آج حکومت کے جتنے درندے بیٹھے انہوں نے غریبوں کا جو حق ہے بیت المال، اس کو اپنے باپ کا مال سمجھ کے لوٹنا اور اس کو پینا اور کھانا شروع کیا ہوا ہے۔ جو کام 1400 سال بعد ہوتا ہے، قربان جو اس غیب کی نگاہ رکھنے والی نگاہ نبوت پہ سرکار 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں، اے صحابہ جب ایسے حکومت کے غنڈے اور درندے آ جائیں کہ جو حکومت کا بیت المال ہو اس کو اپنے باپ کا مال سمجھ کے کھانا شروع کر دیں گے، ان 15 گناہوں میں سے یہ پہلا گناہ ہے۔ دیکھو جو سرکار نے فرمایا، آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آج حکومت کے مال کو اپنے باپ کا مال سمجھ کے جو بھی اس طرف گیا وہ لوٹنے کی طرف ہے۔ الا ماشاءاللہ، ممکن ہے کوئی بندہ ایسا ہو جو نہ بھی لوٹتا ہو، الا ماشاءاللہ۔ اور سرکار نے فرمایا والامانۃ مغنمہ، اور جب کسی کے ہاں امانت سپرد کی جائے تو وہ اس کو غنیمت سمجھ کے کھا جائے، اس کو غنیمت سمجھ کے۔ آج امانت میں بھی خیانت آپ کے سامنے ہے۔ والزکاۃ مغرمہ، فرمایا جب میری امت کے لوگ زکوٰۃ کو چٹی سمجھنا شروع کر دیں گے۔ آج یہ خصلت بھی آپ کے سامنے ہے، کتنے فیصد مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ چٹی سمجھتے ہیں تو نہیں دیتے نا۔ اگر فرض سمجھتے ہوئے اللہ کا فریضہ سمجھتے تو زکوٰۃ کا حساب کر کے ضرور ادا۔ کتنے کام ہو گئے؟ 3 کم۔ وَأَتَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَتَّى أُمَّهُ، چوتھا کام فرمایا جب میری امت کا نوجوان اتا الرجل زوجته، اپنی بیوی کی مانے گا، وَأَتَّى أُمَّهُ، اپنی ماں کی نافرمانیاں کرے گا، اپنی ماں کی کیا کرے گا؟ یہ بات بھی آج اظہر من الشمس آپ سب دیکھ چکے ہیں پریکٹیکلی دنیا میں۔ اور سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کتنے کام ہو گئے؟ گنتے بھی 5واں کام سرکار نے فرمایا
وبر صدیقہ وجفا اباہ، جب میری امت کے نوجوان یہ کام کریں گے، وبر صدیقہ وجفا اباہ، اپنے دوست کی عزت کی جائے گی اور باپ کو بے عزت کیا جائے گا. اپنے دوست کی کیا کی جائے گی اور باپ کی عزت نہ کی جائے گی. دوست کی فرما برداری کرے گا لیکن اپنے باپ کی فرما برداری. میرے بھائی، اور اس بات کو بھی آپ اپنے معاشرہ میں دیکھ چکے ہیں. سرکار نے 7ویں بات ارشاد فرمائی، وارتفعت الاصوات فی المساجد، فرمایا جب تم دیکھو دنیاوی جھگڑے مساجد میں کھڑے ہو گئے، جب تم دیکھو سیاست کی گفتگو مسجد سے بلند ہو رہی ہے، جب تم دیکھو ووٹ مانگنے والے کرندے درندے مسجد کو استعمال کرنے لگے، وقت کے مال کو استعمال کرنے لگے، تو سمجھنا اب اللہ کا عذاب اس امت پہ آ گیا. اور یہ بات بھی کسی سے لکی چھپی. نہ جانے کتنے ادارے ہیں جن کو سیاسی اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ مسجد سیاست کے لیے نہیں، مسجد صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے. مسجد میں چودراہٹ نہیں چلتی، مسجد میں محلے کا سب سے غریب طبقے کا فرد اور مسجد میں اس ملک کا بادشاہ جو وقت کا بادشاہ ہے، مسجد میں دونوں کا حق برابر ہوتا ہے. مسجد میں دونوں کا حق، مسجد میں چودراہٹ نہیں چلتی، میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں. بھائی فلاں بلا گھر میں مرے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر غریب و امیر کی کوئی تخصیص، یہاں سب یکساں عبادت کرتے ہیں. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَ، فرمایا جب تم دیکھو قوم کا ذلیل بندہ ان کا لیڈر بن گیا، قوم کا ذلیل بندہ فاسق و فاجر ان کا کیا بن گیا. اور سرکار نے آگے ارشاد فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، جب دیکھو کہ کسی کی عزت صرف اس لیے کی جاتی ہے، اگر اس بدماش کی عزت نہ کی تو یہ کل کو نقصان پہنچائے گا. کل کو کیا پہنچائے گا؟ مخافت شرہی. جب کسی بدماش کی عزت اس لیے کی جائے کہ اس کی عزت نہ کی تو کل کو یہ غنڈہ گردی کا ہمیں نشانہ بنا ڈالے گا. سرکار نے آگے مزید ارشاد فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، سرکار نے فرمایا جب دیکھو اس امت میں شراب پینے والے پیدا ہو گئے، اس امت میں شراب پینے والے، جس درجے میں آپ کے ملک میں شراب پیا جا رہا ہے یہ کسی سے لکا چھپا. سرکار نے فرمایا وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، جب دیکھو کہ اس امت کے مرد ریشمی لباس استعمال کریں، یہ بات بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں. اگلی بات جو ہماری چاروں قسطوں میں ہماری گفتگو کا محور تھی، فرمایا وَاتُّخِذَتِ الْخِيَانَ، جب تم دیکھو، جب تم اس بات کے لیے میں نے اس پوری حدیث کو آپ کے آج کے خطبے میں لے آیا ہوں، جب تم دیکھو کہ فنکشن مسلمان کا ہے، جب تم دیکھو کہ فنکشن خواہ عقیقے کا ہو، شادی کا ہو، کوئی اور خوشی کا موقع ہو، اس مسلم کے فنکشن میں گانے والی عورتیں آ جائیں، ناچنے والی عورتیں آ جائیں، سرکار نے فرمایا والمعازف، اور جب تم دیکھو کہ اس امت میں گانے باجے کے اسباب مہیا کیے جا رہے ہو، جب گانے باجے سحر کیے جا رہے ہو، جب گانے باجے کا نظام سحر ہو رہا ہو، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 15واں کام فرمایا جب تم دیکھو وَلَعَنَ آخر حاضر اولہا، بعد والے پہلے والے بزرگوں کو لان تان کریں، پہلے والے بزرگوں کو لان. آج آپ کے سامنے ایسی قوم بھی اس ملک میں رہتی ہے جو اللہ کے ولیوں کو بتوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، جو اللہ کے ولیوں کے مزارات کو اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسے ہی سمجھتے جیسے بت خانہ ہو. سرکار نے فرمایا جب دیکھو بعد والے پہلے والوں کو کیا کرتے ہیں، لان تان. یہ 15 کام ہو گئے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ اس وقت خسفن او مسخن، میرا رب یا تو زلزلوں کی صورت میں ان کو زندہ زمین میں دھنسا دے گا، ان کو زندہ زمین میں کیا کر دے گا، دھنسا کے رکھ دے گا. خسفن او مسخن، فرمایا یا میرا رب ان کے چہرے ساروں کے نہیں کچھ کے کسی کو بندر میں تبدیل کر دے گا تو کسی کو خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دے گا. کب؟ جب فرمایا یہ 15 کام اس امت میں آ جائیں گے. یہ 15 کام اس امت میں. جامع ترمذی باب الفتن سے حدیث عرض کی ہے. میں اپنے بھائیوں سے پوچھتا ہوں یہ 15 باتیں آپ نے سنی،
ان میں سے کوئی ایک بات بتائیں جو اس امت میں نہ پائی جاتی ہو. کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ مجبور ہے, وہ معذور ہے, نہ بولے. جس کو حدیث سمجھ آئی ہو کم از کم صداقت کی آواز تو بلند کر سکتا ہے نا. جو سرکار نے 1400 سال پہلے ملاحظہ فرمایا تھا اس وقت یہ نہیں تھا, آج ہو رہا ہے. بتایا جائے جو 15 کام نبی علیہ السلام نے فرمائے ہیں جن کے راوی مولا کائنات ہیں, آج امت میں ان میں سے کون سا ایسا کام ہے جو نہیں ہو رہا؟ 15 کے 15 ہو رہے ہیں. تو پھر آخر میں کیا فرمایا؟ اب اللہ ان پہ عذاب نازل کرے, یا تو زلزلوں کی صورت میں ان کو زندہ زمین میں دھنسا دے گا. آپ نے کتنی خبریں سن چکے ہیں, آپ فلاں علاقے میں زلزلہ ہے, اتنے برباد ہو گئے. لوگ کہتے ہیں شہید ہو گئے. جو زنا کر رہا تھا بغیرت وہ شہید ہوا, جو شراب پی کے بس بیٹھا تھا وہ شہید ہوا, جو گانے والے سن رہا تھا وہ شہید ہوا. آج آپ لاہور سے چلتے ہیں فیصل آباد, اللہ ماشاء اللہ مستثنا ہے, کچھ تو ہر کام تک میوزک کی آواز کو پہنچانا. اگر آپ ڈیموں پہ سفر کرتے ہیں, انہوں نے اتنی مہربانی کر دی, چلو جو نہیں سننا چاہتا وہ تو بچ جاتا ہے. ہر کام تک انہوں نے آپ کو ہینڈ فری دے رکھا ہے, آپ چاہیں تو اس کو سن لیں چاہے نہ سنیں. اور عام گاڑیوں میں جائیں, اول سے آخر تک کنجریاں ناچ رہی ہیں, گانے بازے فلمیں ڈرامے کی آوازیں ہیں. جب ایکسیڈنٹ ہو جائے کہیں گے یہ شہید ہو گیا. جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہو مر جائے وہ شہید ہوتا ہے, وہ لعنتی ہوتا ہے, شہید نہیں ہوتا, وہ لعنتی ہوتا ہے. شہادت اتنی آسانی سے نہیں ملتی. بندہ لعنت والے کام کر رہا اور اس کو فتویٰ دیا جائے یہ شہید ہو کے جنت کو چلا گیا. تو پھر ان ساری حدیثوں کا مطلب کہاں گیا؟ جن کو کبھی سرکار نے گانے باجے والوں سننے کرنے والوں کو کبھی شیطان کہا, کبھی اللہ کا دشمن فرمایا, کبھی فرمایا ان پہ اللہ کی لعنت ہے, کبھی فرمایا میری ان پہ لعنت ہے, کبھی فرمایا یہ جہنمی گروہ ہے. بتایا جائے یہ ساری حدیثیں پھر من غلط ہے. میرے بھائی خدا کا خوف کرو. دیکھو زمانہ اور معاشرہ اسلام کے خلاف میڈیا کے ذریعے کتنی بڑی سازشیں کتنی دور سے چلی آ رہی ہے. میرے بھائی تجھے آج بھی موقع ہے, زندگی نے تیرا ساتھ دے رکھا ہے, خدا کے لیے اس گند کو گھر سے نکال دے, خدا کے لیے اس گند سے اجتناب کرنے والا ہو جا. اللہ جل شانہ سے ہم دعا کرتے ہیں, یہ جو کچھ قرآن و سنت کی روشنی میں 4 جمعوں میں آپ نے سنا میڈیا کے خلاف قرآن اور حدیث, میری دعا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی غیرت عطا فرمائے. اللہ ہمیں ایسا جذبہ دے کہ ہمارے گھروں میں یہودیت کا نصاب, اونچی بولو, یہودی عیسائیت کا نصاب ہمارے گھر میں. اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.